بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس حدیث میں ایک اہم عنوان کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کوئی حدیث بیان کرنے لگتے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لیا کرتے۔ اگر ذرے برابر بھی انہیں شک ہوتا تو یوں نہیں کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یوں کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے اس جیسا کوئی جملہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس کی طرح کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس جیسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی کسی غلط جملے یا حرف کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف لازم آئے۔ اب ایک طرف صحابہ کی اتنی احتیاط دیکھیے، اور دوسری طرف آج کل بہت سے واعظ اور خطیب اور مقرر ایسے ہیں جو اس سلسلے میں انتہائی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ لوگوں کو بھی خوبصورت اور نئے نئے مضامین سننے کا چسکا ہوتا ہے، اگر کوئی خطیب وہی پرانی باتیں بیان کرے تو لوگ اس کے بیان کو نہیں سنتے، اور خطیب میں اگر خوف خدا نہ ہو تو وہ بسا اوقات انتہائی ضعیف بلکہ بسا اوقات موضوع یعنی من گھڑت حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں ایک عجیب و غریب اور انوکھا مضمون ہوتا ہے تو لوگ اس خطاب کو، اس تقریر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے، لیکن چلیے اس کا تعلق تو مقررین اور خطیب حضرات کے ساتھ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسا اوقات جو پبلک ہے یعنی عوام الناس، وہ بھی بے احتیاطی میں مبتلا ہے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ سامنے آئی، کوئی اچھی بات لکھی ہوتی ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے حدیث۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس درجے کی ہے، اور اس حدیث کا حوالہ کیا ہے، کس کتاب میں لکھی ہے، آیا کسی مستند کتاب کی روایت ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جو عام آدمی ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اور صدقہ جاریہ یا ثواب کی نیت سے بلا تحقیق اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے، تو عام آدمی بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، اللہ نہ کرے اگر وہ حدیث نہ ہوئی اور آپ نے حدیث کے عنوان سے اس کو آگے شیئر کر دیا، آگے چلتا کر دیا، تو عام آدمی پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، تو خود سوچئے اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ لہذا جب تک آپ کو یقین نہ ہونا کہ یہ حدیث ہی ہے، یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہی ہے، اور یہ حدیث من گھڑت اور موضوع نہیں ہے، تب تک حدیث کے عنوان سے اس کو نہ آگے بیان کریں نہ شیئر کریں۔ ہاں، فیس بک پر کچھ ایسے مستند پیجز ہیں، آپ ان کو لائک کریں۔ ان مستند پیجز سے جو حدیث شیئر ہوگی اس کے ساتھ یقیناً حوالہ بھی لکھا ہوگا، تو اس کو آپ اس فیس بک پیج کے ایڈمن پر، اگر وہ عالم دین ہے، اعتماد کرتے ہوئے آگے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہر ارے غیرے کی پوسٹ کو آگے شیئر کرنے سے بچیں۔ اب حدیث پاک سنیے کہ یہ بے احتیاطی کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے نام سے وہ بات یعنی حدیث بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بھی اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے۔ اگرچہ بزرگوں سے بڑوں سے دعائیں کروانا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ خود دعا نہیں کرتے، خاص طور پر ان اوقات میں جن میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، جو دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات ہیں۔ اس وقت ہم دعائیں کرتے نہیں۔ مسائل کا شکوہ ہر ایک کے ساتھ کریں گے، لیکن جس ہستی کے پاس مسائل کا حل موجود ہے اس اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے مسائل کا حل، اپنے مسائل کو پیش نہیں کرتے اور اس سے دعا نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے۔ بزرگوں سے دعائیں کروانا غلط نہیں، خود دعا نہ کرنا غلط ہے۔ جتنا وقت ہم لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا رونے میں گزارتے ہیں، اس کے آدھے سے آدھے کا بھی آدھا وقت اگر ہم دعاؤں میں گزاریں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا جس وقت کی جائے، جس جگہ کی جائے، ضرور قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی دعا کرنے والا، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو دعائیں ہر وقت قبول ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ وہ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 2 اوقات کا تذکرہ اس روایت کے اندر کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، کہ رات کے آخری حصہ میں یعنی تہجد کے وقت، اور نمبر 2 فرض نمازوں کے بعد۔ اب ہم تہجد کے وقت غفلت کی نیند سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد ہمیں اپنے کام کاج کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ فوراً بھاگتے ہیں مصلی سے، اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے بسا اوقات فرض نمازوں کے بعد کی تسبیحات بھی نہیں کرتے، اور پھر مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے در کا بھکاری اور منگتا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔